السلام علیکم. وعلیکم السلام. بارش ہو رہی ہے کیا؟ نہیں بارش یار تھوڑی سی ہو رہی تھی ابھی تو نہیں ہو ہاں. رہی. بارش تھوڑی سی ہوئی تھی ابھی تو نہیں ہو رہی. اچھا. آپ تو بڑھیا بارش ہوئی ہوگی شاید تک. ہاں تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی وہ. چلو اچھا. بڑھیا. آپ ادھر سے داس آئے ہوئے ہوں کیا؟ جی میں سردار شیر کافی مرتبہ آیا ہوں. مجھے تو مطلب جانتے ہو گئے پتہ. ہاں ملاقات ہوئی ہے آپ سے. کہاں کہاں پہ ہوئی تھی؟ اپنے یہ آپ کی کون سی مسجد ہے؟ کیا؟ جام خانی کی مسجد ہاں ہے نا ہاں. یہاں پہ. یہاں پہ کب ہوئی تھی؟ ایک بار ہوئی تھی اپنے شاید فاروق صاحب کا جلسہ تھا یا مولانا صغیر احمد ظفر صاحب آئے تھے. اچھا اچھا. اس ٹائم باڑی میں تھوڑی سی بات چیت ہوئی تھی وہ. ہاں شاید باڑی میں ہوئی تھی. مسجد میں بھی بیٹھے تھوڑی دیر اپن. مسجد میں بھی شاید میں نے ایک بار سوال کیا تھا، وہ آپ سے کیا تھا کیا؟ یہ پتہ نہیں کیا نہیں کافی وقت ہو گئے یار. ہاں. اور آپ ادھر بھی سوال کرتے رہتے ہو کیا ادھر مسجد میں؟ سوال کیا ہے؟ علم تو سیکھنا ہی چاہیے انسان سے. نہیں وہاں پہ جاتے ہو کیا؟ میں نے ان سے بات کی تھی سوکن بھائی سے آپ کے بارے میں. ایک دن سلمان نے کو فون کیا کیا تھا نا آپ نے، جی وہ مسجد دور بہت پڑتی ہے ہم سے. تو وہ کہہ رہا تھا ویسے کہ ہماری رشتہ داری ہیں وہ. آپ ان کی وائف کی کیا لگتے ہو آپ؟ ویسے کوئی خاص کلوز نہیں، اتنے دور کے رشتے دار. اوکے. قائم خانی ہو گیا آپ؟ جی جی. ہاں. کریں اپنے 2 منٹ کسی موضوع پر بات کرتے ہیں. مطلب کسی کو اپنا چھوٹا نہیں دکھانا، دین کی بات. وہ میں یہ کہہ رہا ہوں قرآن کی آیت ہے نا. میں پیارے بھائی ہاں بولو. وہ میری بات ایک بار دوہرا دیتا ہوں 1 منٹ نہیں، تاکہ پھر اسی حساب سے میں میری بات دوہرا دیکھو دیتا ہوں. آپ نا، میں کچھ آپ سے سوال کروں نا تو وہ مجھے تھوڑا جواب دے دو نا، تو کیا آگے ہم آگے بالکل. بڑھ جائیں. جی بھائی میں بالکل جواب دے دوں سنو گا. میری بات. وہ بعد میں بولا، پہلے میری بات سن لو 1 منٹ آپ. جی جی سنائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں جیسے اللہ کی صفات کے بارے میں، ایک تو آپ کا کیا عقیدہ ہے وہ میں پہلے جاننا چاہتا ہوں. بالکل میں بالکل بالکل آپ کو بتا دیتا ہوں. میں میری بات ہے نا، جیسے اپنی جہاں سے شروع ہوئی تھی نا میری بات، وہ بات میں آپ کو کمپلیٹ کر کے پھر میں اپنا انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو بتا دیتا ہاں ہوں. بتا دو. جیسے میں نے آپ سے جو ہے نا سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے. اچھا اچھا. ایسا ہی ہے نا؟ ہاں ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ اگر صفات میں بھی شریک کرے تو شرک ہے وہ بھی. جی جی بالکل. اللہ کی صفت میں کسی کو شریک کرنا یہ بھی شرک ہی کہلاتا ہے. اور میرا بھی یہی عقیدہ ہے بے شک. ٹھیک ہے. ہاں. لیکن میرا پوچھنا یہ تھا تو پھر کہ عقیدہ تو پھر کیا پوچھنا تھا؟ نہیں، میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے تعلق سے انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مطلب سب کو دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. تو تو آپ وہ سمجھا دو پہلے مجھے آپ، پھر بعد میں بات کرتے ہیں. آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں وہ سمجھا دو مجھے. جی میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں ہاں. کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں اچھا اچھا. ان کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ، مدد کرنا اللہ کی صفت ہے. اچھا. یعنی آپ نے قرآن پڑھا ایاک نعبد و وَإِيَّاكَ ایاک نَسْتَعِينُ. نستعین. ہاں ٹھیک ہے. ہاں. اس کا ترجمہ بھی آپ کو پتا ہے کہ ہاں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہاں. اور ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا. سورہ محمد کی آیت نمبر 11 ہے اور پارہ 26 ہے، جس میں یہ فرمایا گیا یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے. اچھا. ٹھیک ہے. یہ دوبارہ اور پڑھنا ہے تھا آپ؟ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے. تو اللہ مسلمانوں کا مددگار ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اور ہمارا جو ہے نا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں، اچھا. میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں وہ اللہ کی عطا سے جو ہے نا وہ مدد کرتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو یہ آیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور قرآن پاک میں یہ بھی آیا کہ ذالک بان اللہ مولی الذین آمنوا، یہ اس لیے کہ مسلمانوں کا مددگار اللہ ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا مددگار صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ
کہ اللہ کے بندے بھی جو ہیں، اللہ کے مقبول بندے بھی جو ہیں، محبوب بندے بھی جو ہیں وہ مددگار ہیں، لیکن وہ مدد کرنا اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے، لیکن محبوب بندے جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مدد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو مدد فرماتا ہے وہ بذات مدد فرماتا ہے، وہ کسی سے مطلب سہایتا لے کر مدد نہیں کرتا، اچھا وہ تو اس کی تو خود کی طاقت ہے، اس کو تو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ تو واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ جو مدد کرتا ہے وہ بذات کرتا ہے، اور اللہ کے محبوب بندے جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو قرآن پاک سے بتایا بھی تھا۔ اچھا آپ کا کہنا ہے کہ اگر اس سے بات سے یہ ثابت ہوا، میں یہ سمجھ رہا ہوں، اگر مجھے مطلب میں غلط سمجھا ہوں تو مجھے واپس کریں، کہنے کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کی صفات میں اگر اللہ چاہے تو وہ بھی اللہ کی صفات جو اللہ کی صفات میں ہے، اور اگر اللہ کی، آپ کا کہنا ہے کہ اللہ کے اطاعت سے وہ بھی مطلب اللہ کی صفات میں ہے، کہنے کا مطلب مدد کرنا اللہ کی صفت ہے۔ ہاں اللہ کے ولی جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کی عطا سے کرتے ہیں، اللہ بھی غیر کسی کی عطا سے کر سکتا ہے، نہیں، ٹھیک میں ہے، پہلے اپنی بات صفات پہ چل رہی ہے، وہ اس سے بات کریں گے تو کہہ رہے وہی بتا رہا ہوں، ہاں جیسے دیکھنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ہاں ہاں سننا اللہ کی صفت ہے، لیکن دیکھتے تو ہم بھی ہیں، ہاں سنتے تو ہم ہاں بھی ہیں، ان سے بات لیکن ہوگی آگے، بڑی بات ہوگی ان پہ، میں پہلے آپ سے پوری جانکاری لوں نا تبھی بات کرنے میں مزہ آئے۔ دیکھتے تو ہم بھی ہیں، سنتے تو ہم بھی ہیں، لیکن ہمارا دیکھنا اللہ کی عطا سے ہے، وہ بغیر کسی کے عطا کے دیکھتا تو یہ مطلب اس میں بہت بڑا فرق ہو گیا، یہ شرک ہو ہی نہیں سکتا، صفت کا اندر شریک تو نہیں ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ شرک میں بھی مانتا ہوں کہ یہ میرا بھی یہی عقیدہ، آپ تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ میرا بھی یہ، میں تھوڑی دیر پہلے نہیں، ابھی بھی یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی صفت میں کسی کو شریک کرنا یہ شرک ہے۔ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ شرک ہو ہی نہیں سکتا۔ کیسے؟ نہیں، میں آپ سمجھ نہیں پائے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدد کرنا اللہ کی صفت ہے، اچھا لیکن اللہ کی عطا سے مدد کرنا یہ اللہ کے ولیوں کی صفت ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ کی عطا سے جب کریں گے مدد تو وہ مطلب یہ تو عطا ہو گئی نا، ہے نہیں، وہ اس بذات ہے، تو اللہ تعالیٰ جو مدد کرتا ہے وہ بغیر کسی کی عطا کی کرتا ہے، اور اللہ کے محبوب بندے جو اللہ کی عطا سے کیا مراد ہے آپ کا؟ عطا سے یعنی اللہ نے جو ان کو طاقت دی ہے اس سے کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو قرآن پاک کی جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 پڑھ کر بتائی تھی، اس میں فرمایا کہ بے شک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک مومن مددگار ہے۔ سورہ تحریم میں قرآن ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے کہ نیک مومنین، جب وہ ہمارے پاس قرآن آ جائے نا، حدیث آ جائے، تو ہمارے لیے قرآن و حدیث سے بڑے کیا چیز ہے میرے بھائی، خود قرآن فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ نیک مومنین بھی مددگار ہیں، جبریل علیہ السلام بھی مددگار ہیں، اب ہو گئی تو نا کہہ رہے سنیں، اگر کوئی یہ کہتا ہے بھائی کہ صاحب، میں اتنی باتیں لمبی ہو جاتی ہے نا، پھر میرے میں آپ کی دماغ میں میری جو ہوتی ہے نا وہ میں دماغ سے نکل جاتی ہے، پھر میں آپ کو جواب نہیں دے پاؤں گا، کمپلیٹ کر رہا ہوں، یعنی میں آپ کو پھر آپ اتنی باتیں لمبی کرو گے نا تو پھر میں آپ کو جواب دوں گا، دینے کی باری آئے گی نا تو اتنے میں میرے دماغ سے نکل جائے گی سب باتیں۔ وہ اتنی جلدی نکل جاتی ہے، میں اپنی کمپلیٹ کر لیتا ہوں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، لیکن قرآن کھلے طور پہ فرما رہا ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ جس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ بھی مددگار ہے، جبریل علیہ السلام خدا نہیں، غیر خدا ہے، نیک مومنین مددگار ہیں، تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی جو ہے نا اللہ کے محبوب بندے مومنین جی مددگار ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ کے علاوہ بھی اس کے محبوب بندے بھی مددگار ہیں، جو کہ یہ قرآن پاک سے ثابت ہے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 ہے۔ ہو گئی کیا بات اب جی آپ بولیے آپ۔ ٹھیک ہے، دیکھو میں نے قرآن کی آیت اس ٹائم میں دماغ سے نکل گئی تھی نا، اب میں دیکھو ایک قرآن کی آیت ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، جی جی جی، اس کا مطلب کیا ہے آپ بتا دو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل کوئی ہے نہیں، ٹھیک ہے، مثل کوئی چیز نہیں ہے، وہ السمیع البصیر، ٹھیک ہے، وہ دیکھنے والا اور سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سمیع بصیر ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو مثل کیسا ہے آپ یہ بتائیں؟ سن لو تو میری بات، جی بولیے، اب آپ تھوڑی بتا ہوگی میری، تو مجھے بھی تو بولنے دو، جی میں بولیے، جتنا اب ہے نا، میں جتنا آپ سے پوچھوں نا بس اتنا ہی بولنا ہے، اور جی جب تک میں نہ بولوں جب تک آپ بس سنتے جانا ہے آپ کو، اب جی بالکل سنیں گے آپ کی، بالکل بولیے آپ فرمائیں۔ تو اب اس میں کیا ہے، پہلے قرآن کی آیت میں یہ مطلب یہ ذکر ہے کہ اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے، جی بالکل ہو گیا نا، نہیں، پھر اس کے بعد اللہ اپنی صفات کے بارے میں کہتا ہے کہ مطلب اللہ کی اسی آیت میں آگے ہے صفات کا ذکر ہے کہ وہ سمیع البصیر، وہ سننے والا اور دیکھنے جی جی والا ہے،
جی جی اب اللہ کی صفت ہے سمیع، جی جی ٹھیک ہے. اب آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ مطلب اور بھی انسان بھی سنتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے. جی تو جی تو اس میں جی یہ ہے کہ دیکھیں دیکھو اللہ نا، اللہ، میں اس میں ایک بات اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا جی بھائی کہ بتائیں. جیسے مطلب آپ کہہ رہے ہو سننے، جیسے انسان سنتا ہے، ہاں تو میں ہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ، تو یہ انسان کوئی اللہ کی سننے، اللہ کی جو اللہ کی سمیع ہے اس میں برابر ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، بندے جو مدد کرتے ہیں وہ اللہ کے برابر نہیں، اس کی عطا سے کرتے ہیں، جیسے ہم دیکھتے ہیں وہ سنتے ہیں اللہ کی عطا سے. یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو، نہیں، ہاں تو سمجھانے میں یہ چاہ رہا ہوں پیارے، اللہ کی عطا سے کرتے ہیں. اور اللہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو اللہ تبارک و نہیں، تعالیٰ تو علم ہمارا کیا اختلاف ہے؟ وہ سمیع ہے، دیکھو صفت تو ہے. دیکھو ایک ٹائم دیکھو ہم نے اللہ کی جو ہم میں سنتے ہیں نا. میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ بتائیں کیا اللہ کے اب ولی مدد نہیں کرتے؟ سنو تو یار میری بات. آپ میں نے کیا بولا؟ میں بولوں گا، آپ نے جواب نہیں دو. میں جتنا پوچھوں گا تبھی میں اتنے پوچھا. جواب. یہ بعد میں آپ، یہ سوال ہے نا، آپ بعد میں کرنا. میری جی جی پوری بات بالکل. ختم ہو جائے نا اس ٹائم جی یہ جی سوال بعد میں کر سکتے ہو، کوئی بالکل، دقت آپ نہیں. پوری بات ختم کریے. پوری ہاں آپ کھڑے ہیں کیا؟ ہاں، بیٹھ جائیں، آرام سے بیٹھ جائیں. چلو بیٹھ جاؤں گا، کوئی دقت نہیں. آرام سے بیٹھ جائیں، ہاں اطمینان سے بات کیجیے، یعنی. ہاں. تو اب جیسے ہم سنتے ہیں نا، جی سنتے تو ہیں. تو دیکھو مطلب تو ہمارے سننے میں، اللہ کے سننے میں بہت مطلب بالکل اللہ کی صفات میں نا، مطلب بالکل ہے. اللہ کے برابر ہے ہی نہیں ہم. کیونکہ ہم ہے بالکل نا، ایک تو دیکھو آپ نے خود ہی بول دیا کہ یہ سننے کی جو ہماری طاقت ہے نا، یہ وہ اللہ ہم کی نے اللہ نے دی ہے. پہلی اور بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سنتے ہیں کان سے، اللہ ہاں، کان سنو سے تو بتائیں. میری بات. ہم سنتے پہلے تو ہیں ہم نے سنو. وہ پہلے تو آنکھ ہم سے. یار، آپ بس جی آپ کی یہی تو بھائی بات رہ گئی نا. آپ مینشن کر رہا ہوں نا، تو آپ کی بات میں مینشن کر رہا ہوں تاکہ تھوڑا پتہ چل جائے نا. پھر چلو مزہ بہت نہیں آتا ہے بات کرنے میں. اگر آپ خاموش نہیں رہو گے نا، کوئی دوسروں کی بات نہیں سنو گے نا، تو پھر مزہ نہیں آئے گا. بالکل سن رہا ہوں میرے پیارے. نہیں تو بیچ میں آپ کر رہے ہو سوال. ضرور آپ سے بولا ہوں، سوال نہیں کرا، بات بتائی میں نے. جی بولیں آپ. تو پہلی بات تو ہماری سننے میں اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت دی رکھی ہے، جی ٹھیک جی ہے. اور الحمدللہ. دوسری بات، اگر اللہ ہمیں سننے کی طاقت نہ دیں تو بہت سے انسان ایسے بھی ہے وہ سن نہیں سکتے، بالکل ٹھیک ہے. بالکل اللہ فرمائے. اور جیسے ہم ہے نا، ہمارے جیسے ایک ساتھ مطلب ایک ساتھ ہے نا 10 آدمی اگر ہمیں مطلب ہمارے سے بات چیت کرے نا، تو ہم 10 کی سن نہیں سکتے. دوسری جی بات، اور ہمیں نیند آ جائے نا، جی جی ہماری نیند آ جائے جی تو جی ہمیں کتنا بھی بول دو، ہم سن نہیں سکتے، بالکل بالکل نہیں سن نہیں سکتے. سنتے. تو اب ہمارا اختلاف کس چیز پہ ہے کہ جی اب جی آپ نیند کو بھی موت کہا گیا حدیثوں میں، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں قرآن میں کہا گیا. کہا گیا نا قرآن میں جی اور مان لو حدیث میں، ٹھیک ہے. جی تو اگر نیند میں بھی نہیں سن سکتا تو وہ موت کے بعد کیا سکتا ہے؟ ہمارا قرآن اختلاف موت کے بعد ہے، اور قرآن وہ حدیث بھی صفات میں اللہ کے شریک نہیں ہے. سنیں، ایک قرآن و حدیث میں یہ بات آئی ہے. اب میں کنفرم نہیں کہ ہے، بالکل نیند کو موت کہا گیا ہے. ہاں بالکل نیند کو موت کہا گیا، متفق ہے آپ کی بات سے. ہاں. لیکن پہلے آپ مجھے یہ بتا دیجئے، اچھا. کیا جو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہیں ہاں، وہ اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں نہیں کرتے؟ میں نے قرآن کی آیت پیش کی آپ کو، آپ مانتے ہیں نہیں مانتے اس بات؟ قرآن کی آیت تو مانتا ہوں. ایک تو دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے، میں بتا دوں آپ کو، اس کا ترجمہ بتا دوں یار مفہوم. میری بات، یار میں آپ سے سن رہا تھا آپ کی بات، آپ میری بات کا جواب دے نہیں دیجیے. نہیں، میں پوری جی مجھے بھی تو بولنے دو. جی میں آپ سے یہ ایک سوال میں بس ایک ہاں یا نہ میں جواب نہیں لوگے آپ. پوری میں قرآن کی آیت پڑھوں گا، حدیث پڑھوں گا، تب ہوگا بالکل پورا جواب. بالکل جواب دے دیجیے آپ. ہاں میں آپ سے اتنا ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن میں فرمایا بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، ہاں. اور جبریل اور نیک مومنین مددگار ہیں. تو آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ آپ یہ بتائیں. گیم میں اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا. ایک صرف اس اللہ نے کا جتنی طاقت دے رکھی ہے نا ہم نے زندہ جو اس کا اسباب کے تحت، ایک تو وہ فوق الاسباب ہے، اس سنو، میں اللہ کے برابر کوئی مدد نہیں کر سکتا. برابر نہیں بول رہے ہم یار، برابر کا لفظ لے کر آپ نے کہا غیب میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر بالکل سکتا. نہیں کر سکتا. اس پہ آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں؟ ہے نا، یا کا نعبد و یا کا نستعین. تو میرے پیارے اس میں تو فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تجھی کو پوجے تجھ سے مدد طلب کریں. لیکن قرآن یہ بھی تو فرما رہا ہے بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، اور جبریل اور نیک مومنین ہاں مددگار تو ہے. وہ کیا کر رہا ہے مطلب میرے دیکھو اللہ. ایسا مت انصاف کرو. اللہ قرآن پاک کھلے طور پہ فرما رہا ہے تو پھر کہ اس میں نیک صرف اللہ اکیلے کا ذکر ہے کہ ہم تیری ہی عبادت ہے، صرف ایک اللہ کا ذکر ہے. اور
ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اس آیت کا کیا کرو گے آپ؟ فإن اللہ ہوا مولہ وجبریل وصالح المؤمنین، بے شک اللہ ان کا مددگار ہے، ٹھیک ہے، اور جبریل اور نیک مومن مددگار. اگر آپ یہ کہیں گے صرف اللہ ہی مددگار ہے تو قرآن کی اس آیت کا آپ کیا کریں گے اس کا میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، جس میں فرمایا گیا کہ جبریل اور نیک مومن بھی مددگار ہیں، اس کا آپ بتائیں کیا ہے؟ تو اس میں یہ نہیں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں یہ مدد کریں گے. وہ تحت الاسباب کا ذکر ہے، تحت الاسباب کا ذکر ہے. یہ مطلب آپ اس کی جو تفسیر بیان کر رہے ہیں یہ آپ تفسیر بالرائے بیان کر رہے ہیں. تفسیر بالرائے جو وہ حرام ہے. آپ کوئی تفسیر کی کتاب کا حوالہ دیجئے کہ اس میں یہ معنی ہے، اس کا یہ مطلب، اس کا وہ مطلب. میں نے تو کھلے الفاظ پڑھے ہیں، ٹھیک ہے، جس معنی ظاہر. نہیں، یہ بتاؤ، یہ قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کی آیت یہ نبی کی زندگی میں تو نازل ہوئی تھی. جی جی بالکل زندگی میں ہوئی نا. جی تو میں جی. زندگی کی ذکر کر رہا ہوں. زندگی میں ہم بھی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، سمجھ رہے آپ؟ اچھا اچھا. کرتے نہیں ہیں کیا؟ جی جی. تو حضور علیہ السلام بعد وفات کسی کی ہیلپ نہیں کر سکتے؟ آپ بالکل نہیں کر سکتے. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اس کی جس میں حدیث پاک میں کہا گیا حضور علیہ السلام جو ہے وفات کے بعد میں جو مدد آپ لاؤ دلیل عقیدہ آپ کا ہے مدد کا. آپ مانیں گے؟ مانیں گے؟ بالکل مانیں گے. وعدہ کر رہے ہو آپ؟ بالکل مانیں گے. سنو میری بات، سنو پہلے. سنیں، مصنف ابن ابی شیبہ نوٹ کیجئے. پہلے میری بات تو سنو. آپ دلیل دے رہا ہوں. میں دلیل بعد میں لوں گا، وہ بعد میں بھی دینا. سنو، ایک تو دیکھو میری بات تو سنو. آپ وفات کے بعد مدد کا آپ کو دلیل دے رہا ہوں، 2 منٹ سن لیجیے. مصنف ابن ابی شیبہ، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 3253 ٹھیک ہے. اب اس کا ترجمہ سنیں آپ. امیر المومنین. حدیث صحیح ہے کیا یہ؟ میرے پیارے، یہ حدیث غلط ہوتی ہے کہ یہ بتائیں آپ؟ بالکل، یہ حدیث سنے لوگ بہت گڑ لیے حدیث سن. نہیں بالکل یہ حدیث موجود ہے. اگر یہ حدیث موجود نہیں ہو تو 200 کی سزا وہ اس کی سند کیا ہے؟ سند میں راوی بتاؤ آپ. ابھی راوی تو میں آپ کو سب کچھ بھیج دوں گا، ٹھیک ہے. میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، ٹھیک ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا. تو صحابی رسول حضرت بلال بن حارث نے سلطان جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعد وفات حضور سے مدد مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دیجیے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. سنو آپ میری سنی ہوئی ہے یہ حدیث. دل تھامے آپ، دل تھامے. میری سنی ہوئی ہے یہ حدیث. مجھے سند پیش کر دو، میں مان لوں گا. خلاص، صحیح سند سے ثابت کر دو. اسے سند کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں آپ؟ سند کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں؟ میں نے آپ کو بعد وفات حضور علیہ السلام کی صحابی رسول بلال بن حارث حضور کی بارگاہ میں جا کر مدد طلب کر رہے ہیں بعد وفات. تو میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے. حدیث صحیح نہیں. آپ مجھے یہ بتاؤ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث کا مطلب، میرے پیارے بتاؤ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور سند کا مطلب کیا ہوتا ہے بتائیں. تو بتاتا ہوں. جی بتائیں آپ. حدیث سے جواب دیں گے اس کا مجھے. سنو تو میرا کھلے طور پہ مصنف ابن ابی شیبہ کی میں نے آپ کو روایت پیش کر دی. ضعیف موضوع ہے. میں یہ بول رہا ہوں ضعیف کا معنی کیا ہوتا ہے بتائیں آپ؟ ضعیف کا معنی کمزور ہوتا ہے. کمزور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اصطلاح حدیث میں بتائیں آپ. ضعیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں. آپ موضوع حدیث مانتے نہیں ہیں. آپ موضوع نہیں مانتے. آپ کیا علی مانتے ہیں؟ آپ نہیں مانتے کیا؟ حدیث موضوع ہم نہیں مانتے. ضعیف حدیث اور موضوع حدیث میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. فرق مانتے ہیں آپ کے لوگ. آپ کے ماننے کا آپ مجھے بتائیں حدیث ضعیف کی تعریف کس نے بیان کی ہے؟ محدثین نے کی ہے نا. ٹھیک ہے. تو آپ نے محدثین کا یہ قول نہیں پڑھا؟ محدثین فرماتے ہیں کہ حدیث ضعیف فضائل میں مقبول ہوتی ہے. آپ نے نہیں پڑھا؟ تو یہ فضائل ہے کیا ہے؟ تو کیا ہے؟ حضور کے فضائل تو بیان ہو رہے ہیں. عقائد ہے. عقائد بھائی. ارے یار آپ کو یہی نہیں پتا. آپ کو نہیں پتا ہے. کچھ بھی نہیں پتا. میری بات. آپ سند کا معنی بتائیں. محدثین میں بھی دونوں رائے ہے. فضائل میں بھی حدیث لی نہیں جاتی. آپ مجھے سند کا معنی بتا دیجیے. سند میں کہہ رہا ہوں محدثین بھی آپ نے بولا نہیں کہ محدثین فضائل میں لیتے ہیں. محدثین کی ایک رائے یہ بھی ہے. محدثین سند کی دیکھو میں نے حدیث پیش کر دی حضور علیہ السلام کی بعد وفات صحابی رسول نے. بالکل لیجیے آپ نے. میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث صحیح سند سے ثابت کر دو، میں مان لوں گا. مصنف ابن ابی شیبہ میں کہہ رہا ہوں یہ حدیث صحیح ہے. ابن ابی شیبہ. اچھا آپ چلو آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں. نیند سے وضو ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے؟ نیند سے؟ ہاں وضو. نیند سے وضو فتوی اہل حدیث میں لکھا ٹوٹ جاتا ہے. بالکل. سنو اس کا اندر
حدیث ضعیف کے ساتھ استدلال کیا تو وہاں تم نے حدیث ضعیف کے ساتھ استدلال کیسے کر لیا؟ میری بات سنو، کئی چیزیں ایسی ہیں تمہارے کئی مسائل ایسے ہیں جو تم حدیث ضعیف سے ثابت کرتے ہو. اب بتاؤ وہاں حدیث ضعیف کیسے حجت ہو جاتی ہے؟ جب حضور علیہ السلام کے سنا، جب حضور علیہ السلام کے فضائل بیان ہوتے ہیں تو حدیث ضعیف کہہ دیتے ہو. یہ عقائد کا معاملہ بھائی، آپ کو پتہ ہے کیا ہے یہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام وفات کے بعد بھی مدد کرتے ہیں، یہ آپ کی فضیلت ہی تو ہے، اور نہیں تو کیا ہے؟ یہ عقیدے کا معاملہ نہیں ہے. آپ مجھے سند پہ بات کریں، آپ سند پہ بات کریں نا، آپ سند کا معنی بتا دیجیے مجھے کیا ہوتا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں یہ عقائد کا معاملہ نہیں ہے. آپ نے بولا کہ محدثین نے فضائل میں لی ہے، محدثین نے ایک رائے یہ بھی ہے محدثین کی. آپ کو میرا کھلا چیلنج ہے، آپ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد میں یہ دکھا دیں کہ اتنے میں چیلنج میں آگے گیا. نہیں آپ مان ہی نہیں، آپ کو حدیث بیان کر دی، اس کے بعد یہ موضوع ہے، یہ حدیث ضعیف. حدیث صحیح کی تعریف بتائیں آپ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حدیث غلط بھی ہوتی ہے کوئی؟ میں تعریف بتاتا ہوں. میں حدیث غلط بھی ہوتی ہے کوئی؟ نہیں، یہ اتنی دیر میں تو آپ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ مودی کی ایک رائے یہ بھی ہے کہ ضعیف فضائل میں لی جاتی ہے. اب یہ کہہ رہے ہو کہ حدیث ضعیف بھی ہوتی ہے کیا؟ آپ کی بات میں تضاد ہے بھائی. نہیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، آپ اور صحیح میں نے پوچھ رہا ہوں حدیث کوئی غلط بھی ہوتی ہے کیا؟ ضعیف کی نہیں بول رہا. آپ سند کی تعریف بیان کر دیجیے، حدیث کی تعریف بیان کریں. سب سے پہلے تو حدیث کی تعریف حدیث میں دکھائیں، دوسری بات سند کی تعریف حدیث میں دکھائیں. آپ کہتے ہیں نا اہل حدیث ہیں، یہ دونوں چیزیں مجھے حدیث میں دکھا دیجیے آپ. بالکل ہم سب ثابت کریں گے. آپ ابھی ثابت کرو نا، آپ حدیث کی تعریف حدیث میں دکھاؤ میرے. ہاں ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں. میری بات سنو آپ پہلے. جی بالکل سن رہا ہوں میں، آپ کی تو بات سن رہا ہوں، کوئی دوسرا تو بیچ میں نہیں. ٹھیک ہے، تو اب میری بات سنو آپ. ہاں آپ مجھے حدیث کی تعریف حدیث میں دکھائیں گے. سنو تو میری بات. حدیث کی تعریف حدیث میں دکھائیں گے، سند کی تعریف حدیث میں دکھائیں گے. بالکل قرآن حدیث سے ثابت کریں گے. بات تو سن لو میری. سنو، حدیث کی تعریف قرآن تو اس سے ثابت کریں گے آپ؟ پکی بات ہے کیا یار؟ کتنے دن میں کریں گے یہ بتائیں آپ. ارے آپ کی سننے کی طاقت نہیں ہے کیا؟ ارے بھائی آپ بول صحیح نہیں رہے، اس لیے نہیں سن رہا ہوں میں. آپ مجھے پھنسانا چاہتے ہو بس. ایک مجھے یہ جواب دے دو. کہنے کا مطلب میں آپ کی باتوں سے سمجھ گیا. آپ ایک بات پکڑ لو گے. یہ حدیث ضعیف ہے، آپ کہہ رہے ہیں حدیث ضعیف ہے. یہ ضعیف تو آپ بھی مانتے ہو. سنو میں نے کب کہا ضعیف ہے؟ میں نے تو یہ کہا حدیث ضعیف فضائل مقبول نہیں ہوتی کا. میں نے سوال کیا. اب آپ اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں کیا؟ نہیں ضعیف مانتے ہیں کیا آپ بتائیں. آپ اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں کیا؟ بالکل یہ صحیح حدیث ہے. آپ کے پاس کیا دلائل؟ آپ کے پاس کیا دلائل ہے؟ کیا انسان ہو آپ یار، آپ کو پتہ نہیں. آپ کو کیا پتہ ہے حدیث ضعیف ہے، اس پہ دلائل دو آپ. ہاں میں دے دوں گا. آپ کیا دو حدیث کو ضعیف کرنے کے لیے کن دلائل کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا شرائط ہوتی ہیں کسی حدیث کو ضعیف کرنے کے لیے؟ شرائط بتا رہا ہوں آپ کا. کب بتاؤں؟ بتا رہا ہوں 2 گھنٹے ہو گیا آپ کو بتائیں نہیں رہے کچھ بھی. آپ بولنے دو تبھی تو بتاؤں. یہ بولو بالکل بولو. آپ مجھے حدیث کی تعریف حدیث سے دکھائیں. سب سے پہلے سند کا معنی حدیث سے دکھائیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو جو ہے نا آپ ضعیف ثابت کر کے بتائیں. میں تو کر دوں گا، لیکن آپ نا پہلے آپ کریں جلدی کریں. آپ پہلے بات آپ کرو گے اس کو صحیح ثابت ہے. آپ کی ہے، آپ نے دلیل آپ نے دی ہے. آپ نے دعویٰ کیا تھا حدیث ضعیف ہے. بالکل ہے. ایماندار حقیقت میں بتانا، آپ نے اللہ کی قسم کھا کے بولا آپ نے حدیث کو ضعیف کہا کہ نہیں کہا؟ ہاں کہا ہے میں نے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. میں آپ اس حدیث کو ضعیف ثابت کر کے بتائیں. اور یہ بھی ثابت کر کے بتائیں کہ اگر یہ حدیث ضعیف ہو تو یہ اس کو مانا جائے گا نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بھی محدثین سے آپ ثابت کریں، قرآن حدیث سے ثابت کریں. ہاں تو محدثین کے ایک حضور علیہ السلام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، یہ فضائل کی بات نہیں ہے بھائی، اور فضائل میں بھی ہے نا. فضائل میں محدثین کی رائے ہے. کئی فضائل کی طرف گئے ہیں کہ فضائل میں لیتے ہیں حدیث. کئی گئے کہ فضائل میں بھی حدیث نہیں لی جاتی. آپ یہ بھی رہے ہیں حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد میں مدد مانگنے کو شرک مانتے ہیں کیا آپ؟ بالکل. اگر کوئی نبی سے مدد مانگے تو شرک ہوگا. مجھے ثابت کر دیں، آپ ثابت کریں مجھے. اچھا یہ بتاؤ، شرک ایک انسان سے زندگی میں مانگا جائے تو شرک نہیں ہوگا، اور مرنے بعد وفات مانگا جائے تو شرک ہو جائے گا. ہمارا کہ تو اگر زندگی میں بھی وہ کام کرو گے تو بھی شرک ہے، بعد وفات بھی کرو گے تو شرک ہے. ایک چیز ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ زندگی میں آپ نے کیا تو شرک ہے اور بعد وفات کیا تو شرک نہیں. اب آپ نے کسی زندے کو پوج لیا تو شرک ہو گیا، اور مردے کو پوج لیا تو شرک نہیں ہوا. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ اگر زندے کو پوجو گے تو بھی شرک ہے، مردے کو پوجو گے تو بھی شرک ہے. شرک دونوں معنوں میں ہوگا. بھائی یا کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کچھ نہیں پتا بھائی. آپ کو کتنی بار بتا دیا میں نے. قرآن کی آیت غلط ہے کہ معاذ اللہ، جس میں فرمائے گا جبریل علیہ السلام بھی مددگار ہیں، نیک لوگ بھی مددگار ہیں. تو اس میں کیا ذکر ہے؟ اس میں نبی کی زندگی کا ذکر ہے بھائی. قرآن فرما رہا ہے. تو آپ بعد وفات میں حضور سے مدد نہیں مانگ سکتے؟ آپ دکھا دیجیے، میں نے حدیث سے ثابت کیا مدد مانگ سکتے ہیں. ہاں تو میں حدیث سے ثابت کر دوں گا بعد میں. کب بعد میں کرو گے؟ کتنے دن میں کرو گے؟
ارے بھائی جی آپ کے پاس آپ ایک موضوع لے لو، آپ ایک بات لے لو، موضوع آپ لے لیں، اسی سے بات کر رہے ہیں نا. آپ کہتے ہو مردے سنتے نہیں ہیں، کہتے ہو نا آپ، اسی سے ریلیٹو موضوع ہے یہ. تو آپ اب اس میں کتنے موضوع آ گئے؟ آپ ایک کو تو پکڑو. آپ کبھی ادھر میں ادھر آتا ہوں تو ادھر چلے جاتا ہوں، ادھر آ جاتا ہوں. یعنی حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد کے تو واقعات کی بات ہو رہی ہے، حضور دنیا سے تشریف لے گئے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ قرآن کی کیا آیت ہے؟ سنو میری بات. اب میں قرآن کے تو یہ بھی آیت موجود ہے کہ یہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے. جان جو ہے وہ جسم سے جسم کا اندر ہوتی ہے، تو جب نبی قریب ہے تو ہماری بات سنتے کیوں نہیں ہے؟ بتائیں آپ. سنو میری بات. یہ عقائد میں کہاں پہ تو آپ قیاس کرتے ہو گیا؟ یہ قرآن عقائد ہے، نص سے یہ ثابت ہوتے ہیں. قرآن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ نہیں؟ قرآن ہے، قرآن یہ کی آیت ہے تو قرآن کی آیت کا آپ کو ماننا یہ حکم قرآن ہے، اپنے آپ سے کرتے ہو. آپ نا آپ سے نہیں، قرآن ہے یہ. آپ کو یہ تو سمجھ میں نہیں آتا ہے نص کا معنی کیا ہوتا ہے بتائیں. قرآن میں آیت، قرآن کی آیت میں کیا ہے مانا نص کا میں معنی کیا بتاؤں ہوتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. سمجھ رہے آپ؟ دنیا میں سنو اسباب کے تحت ہے نا، مدد مانگنا کوئی شرک نہیں ہے. نبی نے خود دنیا میں مانگے تو شرک نہیں ہے، مرنے کے بعد یہ کون سا بالکل یہ گیم میں مدد لے رہے ہیں. نبی سے کوئی دور سے زندگی میں کوئی مانگی تھی کیا کوئی نے؟ یہ آپ لوگوں نے گھڑی ہے، یہ آپ حدیث دکھانا مجھے کوئی دلیل لے گانا. میں نے حضرت بلال بن حارث کا یہ عقیدہ ہے، حضور وفات کے بعد میں مدد کرتے ہیں، ٹھیک، اور مدد کے لیے گئے بھی، عرض بھی کیا حضور نے. آگے آپ نے سنی نہیں؟ حضرت بلال بن حارث کے خواب میں آئے تھے حضور، اور بشارت بھی دی کہ بارش ہوگی، عمر کو جا کے بول دینا. مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے. ہضم کرنی چاہیے جب حضور کے فضائل بیان ہو تو. فضائل نہیں ہے، عقائد میں لے رہے ہو آپ. فضائل میں، عقائد اور فضائل میں فرق بتائیں کیا ہوتا ہے. ارے ایک بول تو لو آپ. عقائد میں کچھ بھی نہیں پتا. آپ فضائل بول رہے ہیں، عقائد بول رہے ہیں، ان کا مطلب تو بتائیں. آپ کو مطلب ہی نہیں پتا. آپ کو نہ حدیث کا مطلب پتا، نہ سند کا مطلب پتا، نہ حدیث ضعیف کا مطلب پتا، نہ حدیث صحیح کا مطلب پتا، نہ آپ کو عقائد کا مطلب پتا، میں بتاؤں نا آپ. تو آپ بات کر رہے ہیں، آپ کو خود کو نہیں بے رہا کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا میرا معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ کے نبی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، قبول کیا. سنو میری بات. میں یہاں کہاں کہ بھائی مردہ کون سنتا ہے آباد کہاں میں، لیکن میں آپ کو حدیث بتاؤں. سنو میری بات. میں آپ کو اس حدیث دیتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث. سنو یار، سنو بخاری شریف کی حدیث نمبر 1338. آدمی جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن کر کے اس کے دفن کر کے اس کے لوگ تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے. تو آپ تو مردے سنتا نہیں. بخاری شریف میں کہا مردے سنتے ہیں. بالکل ہمارا ایمان ہے یہ. وہ آیت لے کے سنو. اچھا، وہ آیت لے کے آئیں گے، اے محبوب یہ کہتی ہے مردے سنتے نہیں. ٹھیک ہے، یہ آیت لے کے آئیں گے نا آپ. ہاں بالکل لائیں گے. تو مردوں کا مطلب پتا ہے؟ حضور علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث نمبر 6407 میں فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے. ٹھیک ہے، تو زندوں کو بھی مردہ کہا گیا. آپ کو پتا ہے کیا؟ آپ اس آیت کا معنی کچھ ہو رہا ہے، وہ جو کفار ہیں ان کے بارے میں نازل ہوئے، تم ان مردوں کو پر چشپا کرتے ہو. تو حضور علیہ السلام نے زندوں کو بھی مردہ کہا. اس حدیث میں کہا گیا مردے کون ہیں؟ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے. مردوں سے مراد وہ بھی ہیں. ٹھیک ہے، حدیث نمبر نوٹ کر لیجئے 6407 ہے. مجھے یاد ہے سب. میں سنو، آپ یہ آیتیں ثابت کر رہے ہیں، میں آپ کو مردوں سے بولنا بھی ثابت کرتا ہوں. میں آپ کو ثابت کرتا ہوں مردوں سے بولنا بھائی. ہاں کرتا ہوں. تو آپ سنا دو مجھے وہ نبی کریم سنیں آپ. صحیح بخاری کا حدیث نمبر 7560 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا ہے. نہیں تو ایسے تو میں بولنا بھی ثابت کر دوں گا مردوں سے. تو بالکل بولنا ثابت ہے، بخاری شریف سے ثابت ہے بھائی. تو وہ جو اللہ نے سناتا ہے وہ یہ سنتے ہیں، اور ہم اپنے خود نہیں سنا سکتے. قرآن میں کیا ہے کہ نبی آپ نہیں سنا سکتے، یہ بول رہے ہیں قرآن میں اللہ. ارے آپ نہیں سنا سکتے، اس سے مراد کیا وہ تو دیکھ لیا کرو، کم سے کم تفسیر تو پڑھ لیا کرو. وہ ہدایت کی بات قبول نہیں کرتے ہیں. اب تفسیر پڑھیں، اس کی تفسیر نکالیں آپ. کون سی تفسیر میں؟ یہ کوئی بھی تفسیر نکال لو آپ، اپنی تفسیر نکالو، اس میں دیکھو اس کی تفسیر کیا دی ہوئی ہے. اس سے یہ قبر والے مردے مراد نہیں ہے، کفار مراد ہیں جو ہدایت کی بات قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے، آپ مردوں سے مراد اگر وہی لوگ ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں مردے وہ بھی ہیں جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں. نہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات ہے. ہاں تو پھر ٹھیک کیا نہیں یہ بتاؤ آپ. نہیں تو اس میں ذکر یہ ہے کہ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں سنا سکتا ہوں اور آپ میرے پیارے. اس آیت کا مطلب یہ ہے ہدایت قبول نہیں کرتے. ہدایت میں خام آ گئی، موٹی ہو گئی، تو ہدایت کہاں سے آ گئی پھر؟ اس آیت کو پڑھو آپ یار، آیت کو پڑھو، تفسیر پڑھو، اس کو سمجھ کر پڑھا کرو قرآن کو. صحابہ کرام بھی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کر کرتے تھے قرآن سمجھنے کے لیے. ہم ان سے بڑھ کر نہیں ہے علم کا اندر. قرآن ایسے آپ نے پڑھ لیا اور بغیر علم کے پڑھ لیا. اب آپ نے یہ حدیث کی تھی نا، یہ
جو مطلب بلال بن حارثہ کی کیا؟ ہاں بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر اب ایک حدیث ہے بخاری کی، میں بتاتا ہوں آپ کو. آپ اس کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہیں بتائیں. سنو میں تو کہتا ہوں یہ حدیث ہے ہی نہیں، یہ حدیث ثابت ہے ہی نہیں، ثابت نہیں ہے. ہاں آپ بالکل. یہ دلائل دو، اب اس ہاں کے اوپر یہ اور دوسری ثابت بات نہیں اب ہے. میرے پاس آپ پہلے دلائل دو، اس کا رد کرو، آپ حدیث سے رد کرو پہلے، تو اس کو صحیح ثابت کرو آپ. ہاں میں تو کر دوں گا، پہلے آپ صحیح کب کرو کر دو ثابت گے ہے، یار؟ پہلے کب صحیح ثابت کر کرو. دو میں گے کہہ رہا ہوں میں نے پوچھا آپ سے یار؟ اس کی سند بتاؤ، آپ بتاؤ سند ہے. دیکھو میری بات سنا آپ. سند کا معنی کیا ہوتا ہے یہ بتائیں آپ، پھر آپ کو سند دیتا ہوں اس کی. میرا آپ سے وعدہ ہے. سند راویوں کو کہتے ہیں، جو حدیث میں راوی آتے ہیں نا کہاں جو لکھا ہے ایسا؟ ہیں اس کو راوی تو الگ چیز ہوگی، سند الگ چیز ہو گئی. تو راویوں کو ہی تو کہتے ہیں سند، اور کس سے کہتے ہیں؟ کہاں لکھا ہے بتائیں آپ. کوئی جس کا کوئی کتاب کا حوالہ دے جہاں محدثین نے اس کی بیان. تو آپ بتا دو پھر. چلو آپ بتا دو. یار میں کیوں بتا دوں ساری بات؟ آپ مفتی صاحب تو آپ بن رہے ہیں، میں یہ ثابت کر دوں نہیں گا، وہ آپ چلو ثابت کر دوں میں گا. کہتا ہوں، چلو آپ یہ کہہ رہے سنو، ہو میں آپ کو ایک میں مشورہ دیتا نے تو ہوں. بتا دیا. آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں. قرآن فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے لوگ قرآن پاک کو پڑھ کر ہدایت پائیں گے، بہت سارے گمراہ ہوں گے. آپ کو پتا خوارج جو ہے نا، خوارج، ہاں جانتا ہوں میں. ٹھیک ہے، جو خارجی فرقہ تھا اس نے حضرت علی کو مشرک کہا تھا. پتا آپ کو کس آیت پہ؟ قرآن پاک میں فرمایا گیا نا اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کا حکم نہیں ہے. تو حکم للہ ایسی سی آیت ہے تو ٹھیک ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مطلب آپ ہاں وہ مجھے پتا ہے بھائی. فیصلہ فرما. ٹھیک ہے، اب اس آیت کو لے کر جو ہے نا انہوں نے کیا کہا، خوارج جو تھے کہ حضرت علی مشرک ہیں اور اللہ تبارک فیصلہ کرنے والا، تو یعنی صحابی کو جو ہے نا قرآن کی آیت پیش کر کے مشرک کہا جا رہا. معاذ اللہ، استغفر اللہ. آج قادیانی فرقہ آپ کو پتا ہے، قادیانی فرقہ جو ان کا جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، اس کو نبی ثابت کرنے کے لیے 10 سے زیادہ آیتیں پیش کرتے ہیں وہ اپنی کتابوں کے اندر. ٹھیک ہے، تو قرآن اسی لیے تو فرماتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ بہت سارے لوگ اس کو پڑھ کر ہدایت پائیں گے، بہت سارے گمراہ ہوں گے. گمراہ کون ہوں گے؟ جو آپ کی طرح عقلیں لگائیں گے. آپ تفسیر بیان کر رہے ہو، تفسیر بھی رائے کر رہے ہو بار بار. آپ نے میں نے دیکھا آپ نے قرآن پڑھا، وہ بھی نہیں پڑھا. اس کے بعد آپ نے میری بھائی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا اندر آپ تفسیر بھی رائے نہیں کر رہے ہیں. آپ نے تفسیری کوئی کتاب کا حوالہ دیا آپ نے اس کا اندر؟ مردے نہیں سنتے، یہ نہیں سنتے، وہ نہیں سنتے. آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. دیکھو سنو، میری کوٹ کر رہے ہیں، لیکن آپ تفسیر تو اپنی طرف سے کریں نا. تفسیر بھی رائے حرام ہے، آپ نے اس کو کوئی دلیل نہیں دی. تو میں آپ سے یہ سنیں میرے بھائی میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، ذاتی جھگڑا نہیں. آپ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھ کر پڑھو. ٹھیک ہے، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں. میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ وہ تفاسیر پڑھیں جو ہمارے اکابر پیچھے کے جو نا جو 400 500 600 سال پہلے جو گزر گئے، جو صحابہ کے دور میں جنہوں نے تفسیر لکھی ہے نا. ٹھیک ہے، کب کیا پتا ہے آپ کو؟ کب کیے؟ 700-800 سال پہلے کی ہے. کس نے لکھی ہے؟ امام ابن کثیر نے. ہاں، کون تھے یہ؟ کون پتہ ہے ان کی ہسٹری کے بارے میں آپ کو؟ مجھے آپ بتا دو بھائی. آپ بتائیں. 700-800 سال پہلے کی ہے یہ؟ بالکل. کہاں لکھا ہے ایسا؟ تفسیر ابن کثیر کتنے سال پہلے کی ہے بتا دو آپ تھوڑا اس کو دیکھنا. ٹھیک ہے، میں کیا دیکھنا، آپ بتاؤ. آپ ایک بھی سوال ہم سے پوچھتے آپ کچھ جواب دے دو. تفسیر ابن کثیر 700 سال پہلے لکھی گئی، اس کو آپ دیکھنا، اس کے بعد بات کرنا اس کے تعلق سے. ٹھیک ہے، نہیں تو آپ بتا دو تو سنو آپ قرآن کو نا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور اپنا مائنڈ لگانے کی کوشش نہ کریں. بلکہ اگر اپنا مائنڈ لگائیں گے نا آپ تو گمراہی کے علاوہ کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں. میرا مشورہ ہے آپ کو یہ، حدیث کو عشق رسول میں ڈوب کر پڑھیں، اللہ کے نبی اور اللہ کی محبت میں پڑھیں قرآن اور حدیث کو. ٹھیک ہے، یہ نہ دیکھیں کہ اس کا مطلب وہ مسئلہ نہ کرے کہ نبی علیہ السلام کی ذات و معاذ اللہ کمیاں نکالنے کی کوشش کی جائے. آپ کے جو نا فضائل بیان کیجئے، آپ کی جو فضائل احادیث میں بیان ہو وہ بیان کیجئے، نبی کی تعریفیں کیجئے، تب کیا بنے گا میرے بھائی. حدیثوں کی خدمت سے زیادہ کس نے اہل حدیثوں نے کیا پتہ ہے آپ کو؟ سب سے بڑے دشمن ہیں آپ کے پتہ کیا ہے؟ آپ کے پتہ کیا ہے؟ سنو، حدیثوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں آپ کے کچھ حدیث آپ کو پتہ تو نہیں ہے حسن کیا ہے صحیح کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ آپ اہل حدیث کسے کہتے ہیں آپ بتائیں؟ ارے آپ کو پتہ کیا ہے بھائی؟ ارے مجھے یہ بتائیں اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ اہل حدیث آپ اہل حدیث کا جو لغت کا معنی پوچھ رہے ہو یا پھر منہج کی بات کر رہے ہو؟ شرعی معنی کیا اس کا، اصطلاحی معنی کیا ہے اصطلاح شرع کے اندر؟ حدیث والے کو مطلب کیا حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حدیث والے تو یہ لوگ ڈکشنری کے حساب سے ہوگا. اس کا اصطلاحی معنی کیا، شرعی معنی کیا ہوتا ہے؟ جیسے اسلام کا معنی امن کا ہوتا ہے، لیکن اسلام کا معنی وہ جو مذہب اسلام ہے، پھر اس کی تعریفات ہیں. جیسے مسلمان کا معنی اپنا ہے، مسلمان کہتے ہیں، کس نے اس کی اپنی تعریف ہے. اہل حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حدیث کا پوچھ رہے تو آپ اہل حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
अहले हदीस मनहज की बात कर रहे हो या मैं पूछ रहा हूँ जो हमारा मनहज है उसकी बात कर रहे हो क्या आप? जो मुफस्सिरीन ने माना बयान, ये मुहद्दिसीन ने जो माना बयान किया, उलमा ने बयान किया अहले हदीस का, वो माना क्या? यानी ये नहीं पूछ रहा मैं अहले हदीस कौन था, ठीक है, अहले हदीस का माना क्या होता है? यानी तो मैं बोल रहा हूँ ना हदीस मानने वाले, हदीस कहाँ वाले। लिखा है ऐसा? हाँ? हदीस तो हर मुसलमान मानता है, सारे अहले हदीस हो गए क्या? तो आप तो इतने देर तो अब इतने में बात घुमा दी अब अरे मेरे अरे बात घुमाया भाई करो मत पे आप। क्या करें, नहीं तो आप जो बात कर रहे हैं उसका वो तो आप मैंने बता दिया मतलब हदीस मानने वाले। कहाँ लिखा? तो ऐसा दिखाएं आप अपनी तरफ से तो बताने, किसी आप बता दो मुफस्सिर ने भाई, बयान आप किया बताओ है। मुझे। अब यार सारे सवालों के जवाब मुझसे लोगे तो क्या आप? आपने एक भी जवाब नहीं दिया, मैं ये कर रहा हूँ आपसे। दिया मैंने है हर क्या? बार मैंने कुरान की आयतें पेश मैंने किया नहीं सनद कि के बारे में आपसे पूछा, हदीस सनद पेश का किया नहीं कि सनद अब में नहीं सनद दिया। आपको खुद को नहीं पता सनद क्या होती है, ये बताएं मुझे अभी, अथवा तो वादा मेरा अभी सनद सेंड करूंगा आपको इसकी पूरी हदीस की, और बोले आप मैंने आपको हदीस के नंबर तक बता दिए यार, आप तो मान नहीं रहे, आप मैं कह क्या रहा करें, हूँ माना करें आप हदीस और कुरान की बात माना मैंने करें, ठीक आपको है। सनद के बारे में पूछा तो मेरा आपने। मेरा मेरा मशवरा मेरा मशवरा ये है कि आप हदीस और कुरान की बात को माना करें, ठीक है। बिल्कुल मानते हैं कहाँ मानते हो आप? अहले हदीस जो ना सबसे बड़े हदीस के दुश्मन ही है दुनिया के अंदर, ही ध्यान रखना। आ गए ना अपने